کسی اور کی ہے، عید کسی اور کا ہے، مسالہ کسی اور کا ہے، مزدوری کسی اور نے دی ہے، ساری چیزیں کوئی اور کر کے دیا ہے اور ہم اس میں رہ رہے ہیں، اور ہمارا جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو ہم اپنا کرایہ ان کو دے دیا کرتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، آؤ کتابوں کا مطالعہ کرو تو آپ کو معلوم ہوگا، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب یہ ملک ہندوستان کے جنگ آزادی کو لڑا جا رہا تھا، جب انگریزوں کے خلاف جنگ کا فتویٰ دیا گیا تھا، تو اس وقت ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں آگ لگا دی گئی تھی، کسی کی زمین جائیداد ہڑپ لیا گیا تھا، کسی کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا، بلکہ اے مسلمانوں جب آپ ہسٹری کو پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا، لکھنے والے نے یہاں تک لکھا ہے، دلی سے لے کر کے لاہور تک، کشمیر تک جتنے بھی درخت نظر آ رہے تھے، ان درختوں کے اوپر علماء کا کٹا ہوا سر لٹکتا ہوا نظر آ رہا تھا، علماء کا سر ان درختوں پر نظر آ رہا تھا، اور کتابوں میں آتا ہے تقریباً 30,000 علماء کرام نے اپنے سروں کا تاج اتار کر کے درختوں کو پہنایا تھا، اور تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے اس وقت جام شہادت کو نوش کیا ہے، تب جا کر کے یہ ملک ہندوستان کا جو غلامی کا پٹا تھا ہمارے گلوں سے نکل کر کے آزاد باسی ہم بن پائے ہیں۔ یہ ملک ہندوستان میں کہاں چھیڑخانی کر رہے ہیں بھائی؟ جہاں پہ چل رہا اسی پہ چلنے دو، چھیڑخانی مت کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم لوگ ایک کرایہ دار نہیں ہیں، ہم نے یہاں کے لیے خون بہایا ہے۔ اگر تم سہن کر سکتے ہو اور سن سکتے ہو تو سنو، جب ملک ہندوستان کے آزادی کے خلاف سب سے پہلا انگریزوں کے پروجیکٹ کا بائیکاٹ کیا گیا، وہ کوئی اور نہیں عبدالکلام آزاد تھے۔ عبدالکلام آزاد نے فتویٰ دیا، اور اس وقت ان کو کہا گیا، جب معاملہ اور خراب ہوا، انگریزوں کے خلاف پہلا قلم جو اٹھا فتویٰ لکھا وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا تھا۔ جب یہ لکھ دیا گیا تو لوگوں کو ٹارچر کیا جانے لگا کہ آپ اپنا فتویٰ واپس لیجئے، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیے، اور اگر نہیں یقین ہے جا کر کے دیکھو، جمع مسجد کی قرب میں ایک ایسا دن تھا کہ جہاں پر 10 بائی 10 کا ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اور اسی کمرے میں مسلمانوں کو قید کر کے ڈالا جا رہا تھا۔ جو انقلاب زندہ باد کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، یہ نعرہ کسی اور نے نہیں دیا، دینے والی ذات کا نام حضرت موہانی ہے، وہ بھی ایک مسلمان ہے۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ جس نے دیا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس نے ترنگے کی ڈیزائن کو کیا ہے ثریا طیب وہ بھی مسلمان ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھنے والے کلام جس نے لکھا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ جو ہندوستان کی آزادی کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ دے رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ جو انگریزوں کے پروجیکٹ کا بائیکاٹ کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ جن کے سر آپ درختوں پر نظر آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہے۔ ہم نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنے خون کو بہایا ہے، اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، تب جا کر کے ملک آزاد ہوا، تب جا کر کے ہمیں آزادی ملی ہے۔ آج ہمیں یہاں کا ایک شہری بنا کر کے، ہمیں کرایہ دار بنا کر کے رکھا جا رہا ہے۔ نہیں مسلمانوں، آج کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ قومیں جانتی ہیں کہ یہ مسلمان اپنا اتحاد بھول چکے ہیں، ان کو اپنے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، اپنے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے۔ آج اگر اپنے حق کو جاننا چاہتے ہو اور ایک عزت یافتہ شہری بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہو، پھر بھی تمہیں علم کے دامن میں آنا ہوگا، تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا، اپنی ان ہسٹری کو پڑھنا ہوگا، اپنے پچھلے ہوئے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرنا ہوگا، ورنہ اسی دن کے لیے علامہ اقبال نے اسی دور میں لکھ دیا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اسی وقت علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور 10 بائی 10 کا ایک کمرہ بنایا گیا مسلمانوں کو وہاں پر ٹارچر کرنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں ایک آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ رب العزت نے تم پر بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ اور وہاں پر ایک تکلیف یہ ہوتی ہے نا، کوئی ڈنڈے سے مارے، کوئی اینٹا پتھر سے مارے تو انسان کو صرف جسمانی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑے لمحے کے لیے کوئی گھاؤ ہے، مرہم پٹی ہوئی، وہ گھاؤ بھر گیا، درد ختم ہے، مگر کہیں کہیں نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ اور اس وقت جو مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا تھا وہ صرف جسمانی نہیں روحانی طور سے ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ 10 بائی 10 کا ایک کمرہ بنایا گیا، اس میں سارے مسلمانوں کو بھر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بات بڑی وہاں پر آتی ہے، خنزیروں کو ذبح کیا جاتا تھا اور ان کے خون سے اس 10 بائی 10 کے کمرے کی پتائی کی جاتی تھی، ان کی اوجھڑیاں نکال کر کے اس پر پورا ملا جاتا تھا۔
اور اتنا ہی نہیں، جب مسلمانوں سے کہا جاتا کہ تم یہاں سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لو اور مسلمان انکار کرتا تو اٹھاؤ کتابوں کو پڑھو اور معلوم ہوگا کہ انہی سوروں کی کھال کو نکال کر کے مسلمانوں کے اس کے اندر ڈال کر کے سل دیا جاتا تھا۔ بتاؤ مسلمانوں، جس خنزیر کا خون کا گوشت بھی حرام ہو اور اس میں مسلمانوں کو سلا جا رہا تھا، دیواروں پر پتائیاں کی جا رہی تھی، دیواروں پر اچھڑیاں لگائی جا رہی تھی، ان کے گوشت اس میں ڈال دیے جا رہے تھے، پورا کمرہ بدبودار ہو جاتا اور 10 بائی 10 کے کمرے میں مسلمانوں کو رکھا جاتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ ان کا ایمان کمزور ہو جائے، تاکہ ان کے سینوں سے اس کے مصطفیٰ نکل جائے، وطن کی محبت نکل جائے، ہمارے غلامی کا پٹا ان کے گلوں میں ڈالا رہے۔ مگر ان مسلمانوں نے ہنستے ہنستے اپنے سر کو کٹانا گوارا کیا ہے، مگر وطن جھک جائے اس کے لیے اپنے سر کو نہ جھکایا، وطن کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا ہے مگر اپنے سر کو جھکایا نہیں ہے، اور زمانے کو یہ پیغام دے دیا کہ اہل حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ یہ پیغام مسلمانوں نے دیا ہے۔ پروٹیسٹ بڑھتا گیا، تعداد آتی گئی، انقلاب کی شکل میں پورا ہجوم امڑا اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے لوگوں نے مل کر کے اپنی آزادی کے لیے خون بہایا۔ بہت سارے لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے۔ یہاں ملک ہندوستان کی آزادی کی چمک میں صرف ایک کسی مذہب کے خون کا نہیں ہے، بلکہ اس میں مسلمانوں سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، تمام دھرم کے لوگوں نے مل کر کے اپنی جنگ آزادی کو لڑا ہے، خون بہایا ہے، تب جا کر کے آج ہندوستان میں یہ روشنی جس کے اجالے سے ہم اور آپ سیراب ہیں جا کر کے تمغے حاصل ہوئی ہے۔ جب یہی حال رہا تو ایک ذات علامہ عنایت احمد کاکوروی کافی رحمت اللہ علیہ مراد آبادی، یہ ایک ایسے عالم دین تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا، فتویٰ دیا، اور اس کے بعد کہا گیا علامہ عنایت احمد کافی سے مراد آبادی سے کہ آپ یہاں سے اپنا فتویٰ واپس لے لیں۔ آپ نہیں لے رہے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے 3000 لوگوں کو بھیجا گیا صرف علامہ عنایت احمد کافی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ کتنے لوگوں کو؟ 3000 لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عشق رسول کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کے سینوں میں ایمان کی شمع کو جلانے کا کام کر رہے تھے، اور ان کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر دی تھی کہ جب وہ بولتے تھے تو نوجوانوں کے دلوں کے دھڑکنوں میں ہلچل پیدا ہو جاتی تھی، وہ ان سے جمڑتے ہوئے سیلاب کی طرح جڑتے جاتے تھے۔ ان کو بلایا گیا، 3000 فوج کو بھیج کر کے علامہ عنایت احمد کافی کو گرفتار کرایا گیا، اور اس کے بعد تقریباً 3 مہینے تک جہاں تک میری قوت حافظہ کام کر رہی ہے ان کو قید میں رکھا گیا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد ان کو ایک چوراہے پر پھانسی کے لیے بلایا گیا۔ جب پھانسی کے لیے وہ آئے ہیں، تختہ لگا تھا پورے میدان کے سامنے، لوگوں نے بلا کر کے کہا عنایت احمد اگر تم یہاں سے اس فتوے سے اپنے قلم کو واپس لے لو تو ہم تم میں اہم عہدہ بھی دیں گے، اپنی پارٹی میں رکھیں گے، اپنے قریب رکھیں گے، اور تمہیں ہم عزت و آبرو سے چھوڑ بھی دیں گے۔ علامہ عنایت احمد کافی نے کہا نہیں، مجھے یہ تختے جو ہے یہ موت کے قریب لا کر کے کھڑا کر دیے ہیں، مگر میرے ایمان کو بیچ نہیں پاؤ گے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا اے عنایت احمد کافی کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ کیا تمہیں زندگی سے محبت نہیں ہے؟ علامہ عنایت احمد کافی نے کہا تھا کہ تم مجھے موت کی راہ دکھاتے ہو کہ جو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے دعا کرتا ہے مولا شہادت کی موت عطا فرمانا۔ علامہ عنایت احمد کافی جب وہاں پر گئے تو لوگوں نے کہا عنایت احمد کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ علامہ عنایت احمد نے کہا ہاں ایک آخری خواہش ہے، ہاں ایک آخری خواہش ہے۔ لوگوں نے کہا کیا خواہش ہے؟ آپ نے کہا میں نبی کی نعت کہنا چاہتا ہوں، میں نبی کی نعت کہنا چاہتا ہوں۔ علامہ عنایت احمد کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جب پھانسی کے تختے پر چڑھے تھے اور آپ نے چڑھ کر کے وہاں پر جب پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں رکھا اور لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہتے ہیں اے دنیا والوں سنو، آج یہ عنایت احمد کافی مراد آبادی جا رہا ہے، مگر یہ میرے نعت کے اشعار سنو۔ اس وقت جو علامہ عنایت احمد کافی نے اشعار کہا تھا وہ یہی ہے، آپ نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلسوں کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہم اسیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔
سخن رہ جائے گا۔ یہ اس وقت علامہ عنایت احمد کافی نے پھانسی کے تختے پر چڑھ کر کے لوگوں کو سزا دی تھی۔ 8 دنوں تک جشن منایا گیا تھا، 8 دنوں تک جشن منایا گیا کہ علامہ عنایت احمد کافی کو ہم نے راستے سے ہٹا دیا جو عشق کی باتیں کرتے تھے۔ مگر اتہاس کی ایک بہت پرانی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دہراتا ضرور ہے، وہ اپنے آپ کو دہراتا ضرور ہے۔ ادھر ان میں جشن منایا جا رہا ہے کہ ہم نے عنایت احمد کافی کو ختم کر دیا، اب کوئی عشق کی سمجھ لانے والا باقی نہیں رہے گا۔ ادھر اللہ رب العزت بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے، ادھر امام احمد رضا پیدا ہو رہے ہیں، ادھر علامہ عنایت احمد کافی کو پھانسی ہوئی، امام احمد رضا پیدا ہوئے، اور ایسا پیدا ہوئے ہیں کہ آج تو لوگوں کے دلوں میں وہ عشق مصطفیٰ کی سمجھ لائے ہیں۔ ایک ادنا سا بچہ ہو جس کو نہ اردو کا علم ہے، نہ عربی کا علم ہے، نہ انگلش کا علم ہے، نہ ہندی کا علم ہے، نہ فارسی کا علم ہے، کسی بھی ادر کنٹریز ممالک میں چلے جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے بچہ کھڑا ہو کر کے یہی کہتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دیے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی یار حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شمع امام احمد رضا نے عاشقوں کے دلوں میں جلائی ہے، اور ایسی جلائی کہ قلم اٹھا اور لکھنے پر مجبور ہوا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ وہ امام عشق محبت پیدا ہوئے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا ہے مسلمانوں کے اپنے بچوں کو علم دیں۔ ہم نے دیکھا ہے جن بچوں کی ناک پوچھنے کی عمر ہوتی ہے ان کو مدرسوں میں بھیجا جاتا ہے، اور جن بچوں کو کچھ پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، کچھ بتایا جائے، ان بچوں کو ہوٹلوں پر لوگوں کے جھوٹے گلاس دھلنے کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ 50 روپے 100 روپے کے پیچھے ان کی زندگی سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ بتاؤ، باپ زندگی بھر جا کر کے کماتا ہے، گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے، 50 روپے لا کر کے کیا وہ بیٹا تمہارے گھر کا خرچ پورا کر دے گا؟ نہیں۔ اپنے جسم پر پھٹے پرانے لباس رکھ کر کے اپنی اولادوں کے اندر علم دو، علم ڈالو ان کے اندر، تاکہ ان کو یہ چیز پتا رہے کہ ہمارا اتہاس کیا ہے، ہم کیا تھے، کہاں آ گئے، کیا ہوا، تب ان کو معلوم ہوگی۔ کیونکہ یہ درس لے کر کے چلنا پڑے گا کہ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے سمجھ سکتے نہیں کہ ہم خدا کیا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھیے اور اپنے آپ کو بیدار کیجئے، تعلیمی معیار اپنا مضبوط کیجئے، اپنے آپ کے اندر علم پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو دینی عصری تعلیم کو پڑھائیے تاکہ ان کو معلوم ہو۔ آج یہ ہندوستان میں جو لڑائیاں ہو رہی کیوں ہو رہی ہیں؟ کوئی ایک طبقہ اس چیز کو اپنا کریڈٹ ملانا چاہتا ہے۔ مسلمان یہ سوچتا ہے صرف ملک ہندوستان کو ہم نے آزاد کرایا، ہندو یہ سوچتے ہیں ملک ہندوستان کو ہم نے آزاد کرایا، عیسائی یہ سوچتے ہیں ملک ہندوستان کو ہم نے آزاد کرایا۔ یہ حقیقت نہیں ہے، سارے لوگوں نے مل کر کے اس اتحاد اور اجتہاد کے ساتھ لڑے ہیں، تب جا کر کے یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ مگر کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم غلاموں کی جنزیروں سے آزاد تو ہو چکے ہیں، مگر ابھی ہمارا دل لوگوں کی غلاموں کی جنزیر میں بندھا ہوا ہے۔ آزاد کیجئے، آپ اپنی زبان کے مالک ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے پٹھو جو بولتا ہے وہ قید ہوتا ہے، اور پٹھو سے اچھی آواز جو ہوتی ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ کوئل کی ہوتی ہے۔ پٹھو سے اچھی آواز کوئل کی ہوتی ہے۔ بہت پوری تقریر کا نچوڑ بہت بڑی بات کرنے لگا، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ کوئل کی آواز سب سے میٹھی، سب سے اچھی ہے، مگر کوئل جا کر کے دیکھو پوری دنیا کو گھومتی ہے، ٹہل رہی ہے، اور ایک پٹھو اس کو پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئل اپنی زبان بولتی ہے، اپنی مرضی سے بولتی ہے، اور پٹھو اس کو آپ جتنا کہو گے اتنا ہی بولے گا، وہ صرف آپ کی زبان بولے گا۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہمارے منہ میں دوسروں کی زبان آ جائے گی تو ہمارا ضمیر غلامی کی جنزیر میں بندھ جائے گا، ہمیں آزاد ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی زبان کو اپنے حساب سے استعمال کرنا پڑے گا۔ ورنہ راحت اندوری نے کہا تھا کہ میری زبان سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔
اس لیے یاد رکھیے اللہ رب العزت ہم سب کو ملک ہندوستان کا شہری بنائے اور یہاں کی حسن و محبت کے ساتھ زندگی گزارے، اور اللہ آج جمعہ مبارک کے صدقے میں ہمارے ملک ہندوستان میں امن و شانتی کا ماحول پیدا فرمائے اور سارے لوگوں کو مل جل کر کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بہ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کیسے کہتے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔